اس لیے کہ امریکہ اور انڈیا چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر اول تو بلیک لسٹ میں جائے ورنہ گریز لسٹ میں جائے، ایک قسم کی بلیک میلنگ ہے. آپ اس بلیک میلنگ سے خوف زدہ ہو کر اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. آپ نے کیا نہیں. اگر آپ نے کشمیر کے لیے دنیا میں نکلے ہوتے، اور یہ فلسطین پہ دیکھیے نا رد عمل دنیا میں شروع ہو گیا نا، اور یہ رد عمل ہوتے ہوتے اسرائیل کے خلاف بہت کچھ ہوگا. آپ کشمیر پہ خاموش ہو گئے، آپ نے مصلحت اختیار کی، آپ نے کوئی ڈیلیگیشن دنیا میں نہیں بھیجے، آپ نے دنیا کے انٹلیکچوئلز کو، دنیا کے میڈیاز کو، دنیا کے تھنک ٹینکس کو کوئی بریفنگز نہیں دی. آپ نے کشمیر کا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر آپ دنیا کے پاس جاتے تو آج آپ کی بات سنی جاتی. لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. ابھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں اپنے موقف پہ ہم قائم ہیں کشمیر کو لے کر. نہیں، عمران خان صاحب نے بھی یہ تو بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 5 اگست 2019 کی پوزیشن بحال نہیں کی جائے گی تو مذاکرات نہیں ہوں گے. لیکن اب ان کے موقف میں بھی نرمی آئے گی. وہ کہتے ہیں روڈ میپ دے دیں. اس کا روڈ میپ اگر دے دیں، چلیے نسبتاً پھر بھی بہتر ہے ان کا موقف. روڈ میپ اگر دے دیں کہ 5 اگست 2019 کی پوزیشن بحال کریں گے تو پھر کھلے ذہن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر یہ کہ یہ 2 مہذب ملکوں کے سے تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بعض لوگ تو بالکل ہی کنفیوز ہو گیا، بلکہ کہنے چاہیے خوفزدہ ہو گیا. او بھائی، یہ 23 کروڑ کا ملک ہے، اس کے پاس دنیا کا بیسٹ ایٹمی پروگرام ہے، اس کے پاس دنیا کے بہترین میزائل، اس کے پاس وہ فوج ہے جس میں سے ایک آدمی 10-10 20-20 پہ بھاری ہے. انہوں نے 10 لاکھ آرمی انگیج کر کے رکھی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں. بے شمار قربانیاں دی. ہر چیز کو آپ بھول جائیں گے، نظر انداز کر دیں گے. کوئی تماشا ہے، کوئی مذاق ہے؟ آپ اپنی قوم کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر یہی روش رہی تو مقبوضہ کشمیر چین کے ساتھ جائے گا، پاکستان کے ساتھ نہیں آئے گا. اس لیے کہ چینیوں نے تو ان کی پریکٹیکلی مدد کی، پاکستان کی بھی مدد کی. اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے. جب امریکی چلے جائیں گے اور وہاں بمباری خدا نخواستہ ہو رہی ہوگی اور لوگ مر رہے ہوں گے تو پھر کیا؟ پھر اس وقت آپ فیصلہ کریں گے. ابھی فیصلہ کریں. دیکھیے، امریکہ کے ساتھ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، تصادم نہیں چاہتے. جنگ کا تو خیر سوال ہی نہیں ہے. تصادم تلخی نہیں چاہتے. لیکن آپ کو کسی ایک کو ترجیح دینی ہے. چین کو ترجیح دینی. چین کو ترجیح دینے کا مطلب ہے آپ کو روس کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو، آپ کو ایران کی ہمدردیاں بھی حاصل ہو. آپ اپنا مطلب اتنی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پوری قوم کو مخمصے میں رکھا ہوا ہے، کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے. وہ دیکھیں جنرل نروانے نے کہا پہلی دفعہ، یہ بڑی تعریف کی پاکستان کی، مگر وہ ایجنڈا تو ان کا وہی ہے نا کہ جی سیز فائر ہے اور جناب بڑا اس پہ عمل ہو رہا ہے اور بڑا امن ہو گیا ہے. بس ساتھ ہی یہ کہا، پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان بمباری کرتا ہے. پاکستان کیسے بمباری کر سکتا ہے؟ گولہ باری کیسے کر سکتا ہے؟ ادھر تو مسلمان بستے ہیں. ہم تو اس معاملے میں بے بس ہیں. گولہ باری کرتا ہے اور اس کے پردے میں او بھائی دوہری خاردار تار لگی ہوئی ہے، اس میں بجلی کا کرنٹ دوڑ رہا ہے، اس کے پردے میں وہ جاتے ہیں اپنا عسکریت پسند جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب ہے، لیکن یہ کہ 40 سال کے بے اعتمادی اس کو دور کیا جائے. بے اعتمادی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہماری گود میں بیٹھیں، علاقے میں ہماری ہیجمنی تسلیم کریں. اگر ہم نے ان کی ہیجمنی تسلیم کرنی تھی تو یہ ملک بنایا کس لیے تھا؟ یہی انڈیا انڈیا نہیں کہہ رہا، یہی امریکہ کہہ رہا ہے، یہی ایک لحاظ سے یورپی یونین کہہ رہی ہے، یہی ایک لحاظ سے برطانیہ کہہ رہا ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر یہ ملک ہم نے بنایا کس لیے تھا؟ اگر ہم نے بھارت کی بالادستی تسلیم کر، دیکھیے بھارت کا پہلا پلان تو یہ تھا کہ پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. وہ اجیت دوول نے اس کو چھپایا تو نہیں، وہ تو اس کی تقریر دکھائی جاتی رہی. وہ تو کلپ میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو یاد ہوگا صحیح کہ بلوچستان میں تقریب کاری کون کرتا ہے؟ ابھی نندن کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ بالکل ایران کی سرزمین بھی استعمال کرتے رہے، افغانستان کی بھی کرتے رہے. اچھا وہ آج آپ نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پھر وہ کچھ اپنا یورینیم پکڑی گئی ہے 6 کلو گرام. ہارون صاحب 26 لاکھ ڈالر سے تیسرا واقعہ ہے یہ، تیسرا واقعہ ہے چند سال میں. کتنی قیمت ہے؟ 26 لاکھ ڈالر سے زیادہ کی قیمت ہے.
اچھا یہ دیکھیے دنیا کا کوئی اس سے کوئی ملک اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا یورینیم بم، کہیں کوئی واقعہ نہیں ہے. پاکستان کے بارے میں کہتے تھے دہشت گردوں کی رسائی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، لیکن واقعات انڈیا میں ہو رہے ہیں. اس پہ کیوں نہیں انٹرنیشنل میڈیا شور مچاتا؟ یہ عجیب دنیا ہے، یہ طاقت کی دنیا ہے. چونکہ یورپی یونین ان کے ساتھ ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہے، امریکہ کی ہے، چونکہ چین کے ساتھ تصادم ہے علاقے میں، اس کے غلبے سے وہ خوف زدہ ہیں. وہ ایران میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، بھوٹان میں کر رہا ہے، چٹاگانگ کی بندرگاہ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں کر رہا ہے. اس لیے پاکستان میں تو ایسا واقعہ ہو جاتا تو آج CNN، BBC، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، انڈیپینڈنٹ، وہ ٹیلی گراف، لندن ٹائمز نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا. BBC ویسے یہ جو واقعات ہوئے ہیں میں اس پہ زیادہ نہیں تبصرہ کرنا چاہتا فی الحال، کہ وہ جو یہاں جو واقعات ہوئے ہیں کچھ صحافت میں جی، تو اس پہ BBC نے کیسی کمپین پاکستان کے خلاف چلا رکھی ہے. مگر انڈیا پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدھ منٹ کی سٹوری ہوگی اور اس میں بھی تاثر یہ دیا جائے گا کہ انڈین حکومت کا کوئی قصور نہیں. ایک یہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے ٹیکسٹائل کا آرڈر کینسل ہو گیا. ایک ترسیلات زربار سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں انہیں کچھ انسینٹیو بھی دیے گئے، انہوں نے پیسے بھیجے، اس کی وجہ سے کچھ اور عوامل بھی. بہرحال پاکستان میں کرونا اس طرح نہیں پھیلا ہے، یہ بات تو صحیح ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کی حالت کیا ہے جب اتنی مہنگائی بڑھی ہے، جب عام آدمی کو یعنی ریلیف نہیں ملے گی، وہ سکھ کا سانس نہیں لے گا، جابز کریٹ نہیں ہوں گی. اب خدا کر کے کوئی صورت رہے. ایک پہلو تو یہ ہے، اس میں تو اپوزیشن جو اور یا عمران خان سے بغض رکھنے والے دانشور جو فلسفے تراش رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، مگر عام آدمی کی حالت سدھر نہیں رہی ہے. اب جہاں تک سپریم کورٹ کے تبصرے کا تعلق ہے کہ تنخواہیں قرض لے کے تنخواہیں دے رہے ہیں، تو کیا آج سے قرض لے کے تنخواہیں دے رہے ہیں؟ ٹھیک کہا سپریم کورٹ نے. تو سال بیت گئے کہ پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ ہے کہ اس سے تنخواہیں ادا کی جاتی تھی. آپ کے ڈیفنس تک کے لیے تو آپ کو قرض لینا پڑتا تھا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے 4 کروڑ اکاؤنٹ ہیں اور اس میں صرف 1 کروڑ رجسٹر ہیں FBR کے پاس، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اور 3.5 لاکھ کمرشل کنیکشن ہے بجلی کے، اور اس میں صرف 40,000 اس کے پاس ہیں FBR کے پاس رجسٹرڈ. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہزاروں آدمی ہیں جو چینی کا ٹھیکیدار انہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، بروکر کہنا چاہیے، جو چینی جو ہیں وہ تھوک میں خریدتے ہیں. پھر دوسری سطح پر چھوٹے ٹھیکیدار ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے FBR کے پاس. کتنے فیصد پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں؟ صرف 1%.